الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله ومولانا العلي العظيم فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کل کی کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں اور کر خدا کی عبادت جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا طاقت دست و پاکی ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں عزیزان محترم بزرگ اور بھائیوں اور پس پردہ ماں اور بہنیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے آپ توجہ کے ساتھ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا را اس کو سنیے جو جلسوں کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد پر عمل کریے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے کوئی بچی چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر دیکھیے سنجیدگی سے سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے جس چیز کا نظام اور سسٹم بگڑ جاتا ہے وہ چیز برباد ہوتی ہے یہ طے شدہ بات ہے چھوٹا سا گھر اگر آپ نظام اور سسٹم سے نہیں چلائیں گے تو وہ گھر برباد ہوگا محلوں کا نظام اور سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو محلہ برباد ہوگا اور یہ اوپر تک جائیے گا جس چیز کا نظام بگڑ جاتا ہے وہ چیز اکثر بگڑ جاتی ہے اس لیے جلسے ہوں یا کوئی چھوٹے بڑے کسی بھی طرح کا پروگرام ہو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے مگر ہم لوگوں کی عادت من مرضی پر عمل کرنے کی ماں اور بہنیں چپ ہو گیا یہاں سے آواز نہیں آنی چاہیے اگر چپ ہو کے بیٹھ سکتی ہو تو بہت اچھا نہیں تو گھر جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو عزیزوں دیکھیے جب بھی کبھی کسی محفل میں بیٹھے تو جو سمجھدار لوگ ہیں اور بات کو سمجھنے اور پرکھنے والے ہیں کچھ دل پر لینے والے ہیں ان کو ذرا
قریب ہونا چاہیے. اب نہیں کہوں گا میں آپ کو، بتا رہا ہوں. ہم لوگوں کا نظام بگڑا. مسجد میں جب بچے جاتے ہیں نا، اتنا بڑا بچے بھی 12 سال کا 11 سال کا، تو پیچھے سے بڑے بوڑھے آتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بتانے والے آتے ہیں. کہاں کھڑا؟ پیچھے ہو جا. تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ کوئی اور تو پڑھنے کے لیے آتا، تو پیچھے کر، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا. تو صف میں سے آگے سے نکال کر کے پیچھے کر، دکھاوے کے لیے کہ ہاں ہم نمازی ہیں. جبکہ مسئلہ کیا ہے؟ جو بچہ سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، جو نماز میں کھڑا ہو کر کے نماز کو بگاڑ نہیں سکتا، آگے سے گھوم نہیں سکتا، کھیلتا نہیں، ایسے بچوں کو صف میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے. مگر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. آئیں گے پیچھے سے اور بڑی دادا گیری کے ساتھ پیچھے چل. اور جب آتا ہے نمبر پروگرام کا، جو منظم اور سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پیچھے بڑھتے جاتے ہیں. معلوم نہیں کیوں؟ ڈر کیا رہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. کئی مدرسے والے چندہ نہ مانگ لے، کوئی تشکیل نہ کر لے، یا تمہیں کوئی پکڑ کے نہ بٹھا لے، یا زمین میں نہ گاڑ دے، کبھی پیشاب آ جائے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے اٹھنے نہ دے. میرے بھائیو سسٹم بگاڑا ہم لوگوں نے. اب یہ کچر یہ کچبیڑ آگے بیٹھی ہوئی، کیا کریں ان سے؟ کیا بات سنائیں ان کو؟ یقین سمجھیے جب تک اس قوم کا سسٹم اچھا تھا، اس قوم نے حکومت کی ہے. جب قوم کا سسٹم بگڑا تو قوم خود بگڑ چکی ہے، آج غالب سے مغلوب ہو چکی. اس لیے آج تو میں صرف آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، آئندہ کہیں بھی کوئی بھی پروگرام ہو، طریقہ اچھا اپناؤ، سسٹم اچھا بناؤ. لڑکیوں کو الگ کرو، چاہے وہ لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، بچوں کو الگ کرو. اور جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ مقرر کے سامنے ہونے چاہیے، تاکہ نظر سے نظر ملا کر کے ان سے بات کی جا سکے، ان کو امت کے لیے کوئی پیغام دیا جا سکے، تاکہ اس پیغام کو لے کر کے امت کے اندر چل پھر کر کے محنت ہو. اگر نہیں تو یاد رکھنا، پھر وہ شعر پڑھا کرتے ہیں، نہ سمجھاؤ گے تو مٹ جاؤ گے تم اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تم اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. میرے بھائیوں بناؤ، گھر سے شروع کرو، نہیں تو جلسوں سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھیں ماں اور بہنیں، بچیوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، کل یہ بچیاں بھی بڑی ہوں گی، کسی گھر کو سنبھالے گی. جو ہماری ماں بہن آ چکی ہے، گھر کی ذمہ دار ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آپ بھی سن لیں. سسٹم کہاں سے بگڑا ہے؟ سسٹم گھر سے بگڑا ہے. گھر کا نظام بگڑا تو ہمارے سامنے بیٹھنے والے بچے آج ہم کو خود للکار رہے ہیں. ہمارے سامنے بیٹھنے والا ایک جوان نبی کی شریعت کا مذاق بنا رہا ہے. ہمارے سامنے بیٹھنے والا ایک نوجوان نبی کے اوپر اترا ہوا قرآن اس کی توہین کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں نے اس بچے کی، اس باپ نے اس بچے کی پرورش اچھی نہ کی. خدارا رب کی قسم، اگر ماں وضو کے ساتھ دودھ پلاتی، اگر ماں امانت داری کے ساتھ اس بچے کی پرورش کرتی، آج رب کی قسم وہ بچہ قرآن کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتا. وہ بچہ رب کے اور نبی کی حدیث کے سامنے پیر پھیلا کر نہ بیٹھتا. وہ جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا، جہاں نبی کی حدیث ہوتی، وہ چوراہوں پر بیٹھ کر بات نہ کرتا، وہ دیواروں پر بیٹھ کر کے بات کرنے پر مجبور نہ ہوتا. علماء کہنے پر مجبور نہ ہوتے کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، نوجوانوں بیٹھ جاؤ، سن لو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سسٹم بگڑا ہے. گھر سے ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں، نبی کی عظمت نہیں، احادیث کی عظمت نہیں. اور رب کا قرآن پڑھا جائے، رب کے نبی کی حدیث پڑھی جائے، رب کا قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے اور آواز دی جائے آ جاؤ بیٹھ جاؤ سن لو، تو پھر کس چیز کا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو؟ کون سا ایمان ہے ہمارے پاس جب ہمارا ایمان ہم کو یہ غیرت نہیں دلاتا کہ ہمیں سڑکوں پر کھڑا نہیں ہونا ہے، ہمیں دیواروں پر نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں باتیں نہیں کرنی ہے؟ جب ہمارے اندر اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو پھر خیر منانی چاہیے. یہ کون سا نظام بنا؟ آ جاؤ سن لو. نوجوانوں بیٹھ جاؤ، نوجوانوں بیٹھ. کیوں غیر مسلم ہو؟ کلمہ نہیں پڑھا نبی کا؟
قرآن پر ایمان نہیں ہمارا؟ کیا نبی کی حدیث کو نہیں مانتے؟ پھر کیوں بار بار کہنا پڑ رہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم بگڑ چکا۔ ماں اور بہنوں سن لو، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ آتی جلسے میں ضرور ہو لیکن لے کر کچھ نہیں جاتی۔ جب بھی آؤ گی، تو کہاں کی؟ میں وہاں کی، وہاں میری خالہ کی لڑکی، وہاں میری پھوپھی کی لڑکی، تو سے بھی جانے تو سے بھی جانے، کہاں گئی تھی؟ کہیں نہیں، کیا لائی؟ کچھ نہیں، وقت برباد کر کے جاتی ہو۔ میری ماں اور بہنوں تم سن لو، قسم رب کی، اگر تم ایمان کا جھنڈا بلند کرنے پر آ جاؤ تو انشاءاللہ تمہاری کوکھ سے جنم لینے والا بچہ آج محمد ابن قاسم پیدا ہوگا، آج بھی ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ دور چلا گیا، اب محمد ابن قاسم پیدا نہیں ہوگا، اب خالد ابن ولید پیدا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، ہوگا، ہم کہتے ہوگا، لیکن پہلے خالد ابن ولید جیسے بچے کی ماں بننا سیکھو، پہلے محمد ابن قاسم جیسے بچے کی ماں بننا سیکھو۔ وہ ماں وہ تھی کہ جب ان کے پیٹ میں بچے کا استقرار ہوتا تھا، جب ماں حاملہ ہوتی تھی، وہ ماں اپنا تمام طرح کا نظام بدل دیا کرتی تھی۔ نظام کیوں بگڑا؟ سنو، تمہارے پیٹ میں بچہ آیا، بچہ پل رہا ہے، تم غیبتیں کر رہی ہو، بچہ اندر جنم لے رہا ہے، بچہ پرورش پا رہا ہے، تم تہمتیں لگا رہی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم سود کا پیسہ کھا رہی ہو، تم الگ الگ طریقوں سے گناہ میں ملوث ہو، موبائل دیکھ رہی ہو، بچہ اندر جنم لے کر کے بچہ اندر پرورش پا رہا ہے، تم موبائلوں کے اندر فلمیں دیکھ رہی ہو، گانا دیکھ رہی ہو۔ جس دن وہ بچہ پیدا ہوگا، جس دن وہ بچہ بڑا ہو کر کے باہر آئے گا، وہ اپنی ماں کے تمام طرح کے نکات کو، تمام طرح کے اشارات کو، تمام طرح کی برائیوں کو اپنے اندر لے کر کے پیدا ہوگا۔ میری ماں اور بہن بتا، جب تیرے پیٹ میں بچہ تھا، قسم رب کی کھا کر کے بتا، تو نے کتنے دن قرآن کی تلاوت کی، تو نے کتنے دن تہجد پڑھی، کتنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کی؟ اگر نہیں تو یاد رکھنا، تمہاری گود سے جنم لینے والا بچہ پھر شداد تو پیدا ہو سکتا ہے، محمد ابن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں آخر سمجھتی نہیں ہو؟ سسٹم وہاں سے بگڑا، بچہ پیٹ میں پل رہا ہے، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے۔ میری ماں اور بہن پڑی ہوئی ہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب نے فجر میں اذان کی آواز دی، حی علی الفلاح، میری بندی اور بندو اٹھو اور میرے سامنے سر جھکا کر کے میری خدائی کا اقرار کرو، لیکن بستر سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچہ اندر پل رہا ہے، ماں بستر کے اوپر سو رہی ہے، رب کی طرف سے ندا آ رہی ہے، ماں کو پرواہ کوئی نہیں۔ صبح اٹھو گی، نماز کا وقت نکال کر کے پھر صابن لے کر کے جاؤ گی ٹنکیوں پر، صابن سے منہ دھو گی، لپسٹک لگاؤ گی، کریم پاؤڈر لگا کر کے ان بے نمازی ہاتھوں سے تم کھانا بناؤ گی، ناشتہ بناؤ گی، اپنے شوہروں کو کھلاؤ گی، اپنے بچوں کی پرورش کرو گی۔ یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں، پھر تمہارے گھر میں جنم لینے والا بچہ یہ قرآن کا دائی نہیں، قرآن کا محافظ نہیں، یہ قرآن کی توہین کرنے والا پیدا ہو، کیونکہ تم نے اس کو سکھایا ہی کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سمجھیے، میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر بچوں کا نظام بنانا ہے، بچوں کو سنوارنا ہے، تو بچوں کی غلطی نکالنے سے پہلے بڑوں کی طرف توجہ کیجیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا را ماں پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے۔ اللہ کے واسطے میری ماں، تو اپنے بچے کے سامنے لیٹ کر کے موبائل مت چلا، تو اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کر کے موبائل کا استعمال نہ کر۔ جب نماز کا وقت ہو جائے، اللہ کی قسم تو مصلی اٹھا کر کے بچھا کر کے اس پر نماز پڑھنا شروع کر۔ تیرا معصوم سا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، وہ گڈھلیوں چلنے والا بچہ جو ابھی پیروں بھی نہیں چل سکتا، وہ کھسکتا ہوا تیرے مصلی پر آئے گا، اپنی ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا،
ماں کو دیکھے گا سجدے میں جائے گا، ماں کو دیکھے گا رکوع کرے گا، کبھی ماں کے اوپر بیٹھے گا، کبھی ماں کے سامنے جائے گا۔ بچپنے میں جو بچہ اپنی ماں کو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوا دیکھے گا، اپنے ماں کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھے گا، رب کی قسم جوان ہونے کے بعد یہ بچہ قرآن کا محافظ بنے گا، دین کا محافظ بنے گا، نمازی بنے گا۔ اور جو بچہ اپنی ماں کو رب کے سامنے جھکنے کے بجائے فلمیں دیکھتا ہوا دیکھے گا، لڑتا ہوا دیکھے گا، غیبت کرتے ہوئے دیکھے گا، ساس بہو کے جھگڑے دیکھے گا، جب جوان ہوگا تو جھگڑالو بنے گا، بدماش بنے گا، ظالم بنے گا، قرآن کی ناقدری کرنے والا بنے گا، نماز چھوڑنے والا بنے گا۔ اس لیے سسٹم پہلے گھر سے بدلا ہے، سسٹم گھر سے بدلا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، گھروں کا سسٹم درست کرو۔ خدا را جب رب کی طرف سے اعلان آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کام بند۔ رب کی طرف سے اعلان آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، میری بندی میرے بندے، میں رب تمہیں آواز دیتا ہوں، میری خدائی سب سے بڑی، میری خدائی تمہارے کاروبار سے بڑی، میں رب تمہارے کاروبار سے بڑا، تمہاری دکانوں سے بڑا، تمہاری تجارت سے بڑا، تمہاری تجارت اور کھیتی باڑی سے بڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، رب نے آواز دے دی، تمام کاموں کو سماعت کر دیا جائے، تمام کاموں کو روک دیا جائے۔ جب بچہ دیکھے گا میری ماں اذان کی آواز سننے کے بعد مسلح پیستی ہوئی رک گئی، میری ماں رب کی اذان سننے کے بعد جھاڑو لگاتی ہوئی رک گئی، وہ بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میری ماں نے نماز اذان کے بعد مسلح اٹھایا، وضو فرمائی اور مسلح پر جا کر رب کے سامنے اقرار کر دیا یقیناً رب تو سب سے بڑا ہے، روزی دینے والا تو، تجارت میں برکت دینے والا تو، کھیت کھیار میں برکت دینے والا تو۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ جب اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھے گا، ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، رب کی قسم پھر یہ بچہ دین کا محافظ بنے گا، جلسوں میں آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کھڑے ہمارے نوجوان ادھر حدیث یہ نہیں وہ تو جالی الحمدللہ اب تو سکون سے سن رہے، سب آپ نے پیچھے نہیں کھڑے تھے جب میں آیا، باتوں میں مشغول تھے، مجھے تعجب ہوا کہ آخر ہے تو مسلمان، ہے تو قرآن کے ماننے والے، ادھر تقریر ہو، رب کا قرآن ہو، حدیث ہو، نبی کی باتیں ہوں، اور یہ اپنے موبائل میں واٹس ایپ میں فیس بک میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا سسٹم بگڑا ہوا ہے، شروع سے بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا نوجوانوں کو نہ کہہ کر کے میں وہیں پر چوٹ مارتا ہوں جہاں سے سسٹم بگڑا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، پہلے آپ تھوڑی توجہ کرو، پہلے توجہ کرو۔ ایک دن میں کسی گاؤں کے اندر گیا، نماز کے اندر 10 منٹ تھی فجر کی، تم صحیح نہیں بیٹھو، باولے ہو رہا ہے کیا؟ پیچھے پیچھے تو میں گیا تو مسجد کا راستہ بھول گیا، 10 منٹ نماز ہو، گلیوں کے اندر جھانک رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں ملا، قسم سے بڑا تعجب ہوا۔ ہم نے اپنے کیونکہ اب تو مدرسوں میں رہتے ہیں، مدرسوں میں صبح سویرے ماحول ہوتے ہیں اٹھنے کا، صبح سویرے اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں بچے، چہل پہل ہو جاتی ہے۔ ہم نے سوچا گاؤں کے اندر بھی وہی ماحول ہوگا جو پہلے تھا۔ پہلے ہم نے خود اپنی ماؤں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا اپنے بچپنے میں کہ اذان ہونے کے بعد کوئی ماں لیٹی ہوئی نہیں رہتی تھی، اذان کے بعد اٹھ جایا کرتی تھی، اپنے کام کاج میں مشغول ہوتی تھی، بہترین طریقے سے نماز پڑھتی، پھر قرآن کی تلاوت کرتی، پھر جب جا کر کے ناشتے کی طرف متوجہ ہوتی۔ لیکن اس دن عجیب اتفاق ہوا، مجھے نہ کوئی مرد ملا نہ کوئی عورت ملی، پورے گاؤں کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، نماز کے 10 منٹ رہ گئی، اب تک کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، سناٹا چھا گیا ہے۔ تو یاد رکھنا قوم کے غیور نوجوانوں، ماں اور بہنوں، اگر رب کی نماز کو اس طرح رائگاں کیا جائے گا تو پھر حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں جو فساد آتا ہے، جو فتنے برپا ہوتے ہیں، جو آفتیں
آتی ہیں وہ سب ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، ورنہ ہماری داستان آج تک تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ تاریخ اٹھاؤ اور پڑھو ہماری داستان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ظالموں کا لشکر ہمارے پیچھے لگ گیا، ہم اپنے لشکر کو لے کر کے نکل رہے تھے، ظالموں کا لشکر پیچھے آ گیا مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ سامنے سمندر موجود ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، دشمن کا لشکر پیچھے سے آ گیا ہے، گھیرنے کے لیے آ گیا ہے، مگر ان کا ایمان دیکھیے کہ سامنے راستہ کوئی نہیں، پیچھے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، ہاتھ میں ہتھیار ہے، لشکروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ایمان کامل دیکھیے کہ وہ مسلمان گھبرائے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ایمان رب کے قرآن پر تھا، ان کا ایمان اللہ کے رسول کے حدیث پر تھا۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے راستہ نہیں ہے تو کیا ہوا، راستہ بنانے والا ہر وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہے، لہذا بسم اللہ پڑھ کر کے سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے، اپنے ساتھیوں سے کہا وہ راستہ بنانے والا بھی ہے، وہ راستہ بگاڑنے والا بھی ہے، وہ پانی کو پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ پانی کو خشک کرنے والا بھی ہے، وہ پانی کو پھاڑنے والا بھی ہے، لہذا رب کا نام لے کر کے سمندر میں گھوڑے ڈال دو۔ تاریخ کے اوراق شاہد قسم رب کی، تمام مسلمانوں نے گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑے اس طرح پار ہو گئے پانی سے جیسے سڑک کے اوپر سے چلتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر آج کیا مجبوری آئی کہ آج پانی تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں ایک چیونٹی ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، ایک مکوڑا ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، ایک چھوٹا سا جانور ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رکھنا قوم مسلم کے غیور نوجوانوں، اسما یسما لک، جب تک رب کی سنی تھی پوری دنیا تمہاری سن رہی تھی، جب رب کی سننی بند کر دی پوری دنیا کی تمہیں سننی پڑے گی۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ اللہ سے ڈرو گے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سے نہیں ڈرو گے پھر تمہیں چیونٹیاں بھی ڈرائے گی۔ یاد رکھو یہ مائک نہیں تھے زمانے قدیم، یہ مائک نہیں تھے، قرآن کے ماننے والوں کا لشکر افریقہ کے صحرا میں پہنچا، افریقہ کے جنگل میں پہنچا، جہاں خونخوار درندے موجود تھے، دہاڑنے والے، پھاڑنے والے، چنگاڑنے والے اور چیر پھاڑ کر کے چٹ کرنے والے درندے موجود تھے۔ رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، مسلمانوں کا یہ لشکر افریقہ کے جنگل میں پہنچا، ساتھیوں میں چینی گوئیاں ہونے لگی۔ یہ جنگل بڑا خونخوار ہے، یہ جنگل درندوں سے بھرا ہوا ہے، خونخوار جانوروں سے بھرا ہوا ہے، اس جنگل کے اندر رات کیسی گزاری جائے گی؟ آپس میں مشورہ ہوا، کہنے لگے جنگل جانوروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تم بھول گئے کہ خونخوار جانوروں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، ان کی باغ دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ان کا چیرنا، پھاڑنا، چنگاڑنا، دہاڑنا کسی اور ذات کے قبضے میں ہے، لہذا تم اس ذات پر ایمان رکھتے ہو، اس ذات پر تمہارا یقین ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اسی جنگل کے اندر قیام کریں گے اور ان جانوروں کو رب کا واسطہ دے کر کے، اس رب کا واسطہ دے کر کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم ان کو حکم دیں گے، دیکھتے ہیں کہ اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ افریقہ کے میدان کے اندر وہ قافلہ پڑا جو قرآن کے ماننے والے تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے افریقہ کے میدان کے جنگل کے اندر کھڑا ہو کر کے ایک اعلان کیا، اے افریقہ کے جنگل کے اندر رہنے والوں، درندوں، دہاڑنے والوں، چنگاڑنے والوں، پھاڑنے والوں، آج اس جنگل کی اللہ کے رسول کے مہمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو ضرورت ہے، لہذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم آج کی رات اس جنگل کو خالی کر دو، کیونکہ آج یہاں قرآن ماننے والوں کا قیام ہونے والا ہے، نبی پر ایمان رکھنے والوں کا قیام ہونے والا ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ شیر ایسے چلا جا رہا تھا جیسے آقا کے سامنے سے غلام جاتا ہے، چیتا چلا جا رہا تھا، بگیرا چلا جا رہا تھا، خونخوار جانور اپنی نظریں جھکائے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ یہ داستان ہے ہماری، آج بھی وہ لوگ زندہ ہو سکتے ہیں، آج بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب وہی ہے، دنیا وہی ہے، آسمان وہی ہے، چاند وہی، سورج وہی، ستارے وہی، اگر کوئی نہیں تو ہم وہ نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا، اس لیے سسٹم بدل چکا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ اگر اپنی کوکھ سے آپ
اپنے مطیع اور فرمانبردار بچوں کو جنم دینا چاہتی ہو، آپ یہ چاہتی ہو کہ کل یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد تیرے پیر دھو کر کے پیے، اگر یہ چاہتی ہے کل یہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں اگر تو یہ چاہتی ہے یہ بچہ کل تیری قدر کرنے والا بنے، ماں اگر تو یہ چاہتی ہے یہ تیرے سامنے اف کرنے سے بچے، ماں اگر تو یہ چاہتی ہے تیرا مطیع اور فرمانبردار بن کر کے رہے، تو میری ماں تجھے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، اپنے بچے کی پرورش کے لیے تجھے دین کو زندہ کرنا پڑے گا، گھر کا ماحول بدلنا پڑے گا، گھر کے نظام کو بدلنا پڑے گا، اپنا کھانا وضو کے ساتھ بناؤ، اپنے بچوں کے سامنے نمازیں ادا کرو، تمام طرح کی مشغولیات کو چھوڑ کر اپنے دین کو گھروں میں زندہ کرو۔ رب کی قسم کھا کر کے ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے گھر سے عمرو بن عاص جیسا شیر پیدا نہ ہوا تو میرا کان پکڑ لینا، اگر تمہارے گھر میں محمد بن قاسم جیسا شیر پیدا نہ ہوا تو میرا کان پکڑ لینا، لیکن اگر یہی حالت چلتی رہی تو لاکھوں جلسے بھی تمہاری اور میری زندگی کو نہیں بدل سکتے۔ ہماری ماں اور بہنوں میں اگر دین زندہ نہ ہوا تو لاکھوں جلسے کرنے کے بعد بھی یہ بچے، یہ کھجلی کتیا کی طرح بال رکھنے والے بچے یہ اور جنم لیتے جائیں گے، یہ سطر کھولنے والے بچے، یہ ننگے پھرنے والے بچے، اور ان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ ماں بہنوں کی عزتوں کو ڈاکہ ڈالنے والے بچے، ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، قرآن کی توہین کرنے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ یہ جلسے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مساجد کے بیان ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ علماء ایک سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، چیختے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر گھر کا نظام بدلے گا جب ہماری گھر کی ماں اور بہن بدل جائے گی، اس سے پہلے نظام بدلنے والا نہیں۔ نوجوانوں ایک پیغام آپ بھی سن لو، شاید کل کوئی تمہیں بتانے والا ملے نہ ملے۔ ہمارے پیچھے بہت بڑی بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، ہمیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دور وہ آ رہا ہے کہ میں اور تم اور خاص طور پر آنے والی نسل خود برباد ہو جائے گی۔ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، شاملی کی تاریخی سرزمین، جس نے 1857 میں انگریز جیسے ظالم کو ہندوستان سے بھگا کر کے ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی تھی، یہ وہی سرزمین ہے، لیکن وہی آزاد قوم آج غلام بن چکی ہے۔ جن لوگوں نے تمہارے قرآن کو جلا کر کے پوری دنیا میں تماشا بنایا تھا، آج یہ نوجوان قوم اسی طاقت کی غلام بن چکی ہے۔ جن یہودیوں نے تمہارے نبی کا کارٹون بنا کر کے پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ ہمارے خلاف کون قدم اٹھانے والا ہے، میرا نوجوان آج اسی یہودی طاقت کا غلام بن چکا ہے۔ سنو میرے نوجوانوں، سنو، اگر مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر سے محبت ہے تو میں آپ کی محبت کا، اپنی محبت کا بھی امتحان لیتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں مجھے اور آپ کو نبی سے کتنا پیار ہے اور یہودیت سے کتنا پیار ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنو اور کان پکڑ کر کے توبہ کرو کہ جن ظالموں نے تمہارے قرآن کو جلا کر کے پوری دنیا میں تمہاری عزت کو للکارا تھا، تمہارے نبی کا کارٹون بنا کر کے پوری دنیا میں تمہاری غیرت کو للکارا تھا، آج ہم اسی کے ماننے والے ہیں یا نبی کے ماننے والے ہیں۔ سنو، میرے نبی نے کہا تھا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ میرے نبی کی حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں نبی نے تڑپ تڑپ کر کے کہا میری امت کے نوجوانوں، میری امت کے بزرگوں، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا، پینٹ رکھنا، شلوار رکھنا، لنگی رکھنا، جو بھی تم پہنتے ہو وہ حرام ہے۔ نوجوان کی سمجھ میں بات نہ آئی، ہم نے نوجوان سے گفتگو کی، وہ بھائی تیرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے کیوں جاتا ہے؟ وہ ہنس کر کے کہتا ہے مفتی صاحب مجھے اچھا سا نہیں لگتا، مجھے آنا جانا پڑتا ہے، اور تجھے نبی کی سنت اچھی نہ لگی، میرے نبی کا فرمان اچھا نہ لگا، تجھے توہین آتی تھی، تجھے شرم آتی تھی، نبی کا فرمان تجھے اچھا نہ لگا۔ یہودیوں نے ایک پینٹ چلائی ہے، یہودیوں نے ایک کپڑا چلایا ہے جس کو کیپری کہتے ہیں، جس کو کیپری کہتے ہیں، لوگوں نے اس کو نائٹ پجامہ اس کا نام دے دیا۔
کیپری مارکیٹ میں آئی، جو قوم نبی کے کہنے کی وجہ سے ٹخنے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہودیوں نے جب کیپری چلائی، وہی قوم ٹخنے تو دور کی بات ہے، گھٹنے کھولنے پر مجبور ہو چکی ہے، گھٹنے کھول کر کے گھوم رہی ہے، وہ مارکیٹ میں بھی جاتی ہے، ماں بہنوں کے سامنے بھی آتی ہے۔ ایک قوم کے غیور نوجوانوں، اگر کل میدان محشر میں تمہاری نبی نے کھڑا ہو کر کے پوچھ لیا، نوجوان بتا میں تجھے اپنا لباس دے کر کے گیا تھا، تجھے وہ لباس پسند نہ آیا، تجھے وہ لباس پسند آیا جو میرے دشمن کا لباس تھا، بتاؤ کوئی جواب دے پاؤ گے؟ کوئی جواب دے پاؤ گے؟ پھر کیوں کیپری کو ترک نہیں کر دیتے؟ کیوں ماں اور بہن کے سامنے ننگا گھومنے پر مجبور ہو چکے ہو؟ اور میرے بھائیوں، سر ستر کا خیال رکھو، گھٹنوں سے اوپر پائجامہ رکھنا، گھٹنوں سے اوپر کیپری پہننا، نیکر پہننا بالکل حرام ہے۔ دیکھنے والا بھی گنہگار، دکھانے والا بھی گنہگار۔ اس لیے میرے نوجوانوں فکر کرو، ہمارا سسٹم بدل چکا ہے، بدل چکا ہے، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ ایک آخری پیغام بہت تھے مگر وقت کم ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر 3 طرح کے ٹھنڈے ایجاد ہوئے ابھی۔ آج تک ڈاکٹروں نے آپ لوگوں کو بہت سارے ٹھنڈوں کے بارے میں بتایا ہوگا، کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آج تک ہر ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہوا آیا ہے، چاہے وہ کوکولا ہو، چاہے وہ اسپرائٹ ہو، چاہے وہ ڈیو ہو، چاہے وہ پیپسی ہو، کسی بھی طرح کا ٹھنڈا، آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈا پینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ ٹھنڈا ترک کر دیا جائے، مگر قوم مسلم کے اندر ٹھنڈے کا رواج بڑھتا ہوا جا رہا ہے، بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ کروڑوں روپے ایک سیزن میں ٹھنڈے کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں۔ آج تک تو ہم اسی سے نہیں نمٹ پائے تھے، اپنی نوجوان نسل کو آج تک اسی سے نہیں روک پائے تھے۔ مارکیٹ میں 3 ٹھنڈوں کی ایجاد ہو گئی ہے، ایک کا نام ریڈ بل ہے، ایک کا نام ہیل، ایک کا نام اسٹنگ۔ 3 ٹھنڈوں کی ایجاد ہو چکی ہے، تینوں ٹھنڈوں کے اندر نشہ ملا دیا گیا ہے، تینوں ٹھنڈوں کے اندر الکحل کی ماترا بڑھا دی گئی ہے۔ جس نوجوان کو اس کی چکھی پڑ جاتی ہے، جس نوجوان کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے، وہ نوجوان برباد ہو جاتا ہے، اندر کی جسم کی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے مفتی صاحب اس کے اندر انرجی ہے، جب اس کو پیتے ہیں بدن کے اندر انرجی آ جاتی ہے، کم کرنے کے بجائے ہم زیادہ کرنے لگتے ہیں، یہ انرجی کی بوتل ہے۔ قوم مسلم کے غیور نوجوانوں، دل کے تڑپتے ہوئے درد کے ساتھ کہتا ہوں، خدا را وہ تمہاری انرجی بڑھانے والی چیز نہیں ہے، وہ تمہاری عزت کا جنازہ نکالنے والی، وہ تم کو باپ نہ بنانے والی، وہ تم کو اولاد سے محروم کرنے والی، وہ تمہارا پیسہ ڈاکٹروں کو یہاں برباد کرنے والی چیز ہے، وہ تم کو آنے والے وقت میں اولاد سے ترسانے والی چیز ہے، وہ تمہارے اندر انرجی بڑھانے والی چیز نہیں ہے۔ اور انرجی کے نام پر اپنی صحت کو برباد کرنے والوں، خدا را ہمارے اوپر بھی کچھ یقین کر لو، وہ ساری باتیں یہودیوں کی نہ مانو، ساری باتیں یہودیوں کی مان کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں میرے پاس بہت سارے فتوے آتے ہیں، میری ماں اور بہنوں تم بھی سن لو، آج گھر کے اندر سب سے زیادہ جھگڑے میاں بیوی کے کیوں ہیں؟ کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے شاید زندگی بن جائے گی۔ کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ فتوے طلاق کے ہیں، سب سے زیادہ فتوے طلاق کے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، طلاق فوراً پڑ جاتی ہے، ہفتے میں کوئی نہ کوئی 1-2 فتوے آتے ہیں، جبکہ دارالعلوم مظاہرالعلوم بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، وہاں کتنے جا رہے ہوں گے؟ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو بٹھا کر کے تسلی سے پوچھا، میں اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، قوم کے لیے پوچھ رہا ہوں، خدا را بتائیے بیوی کے اور تمہارے درمیان جھگڑا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں، آج قوم مسلم کے غیور نوجوانوں، اتنا کھلا پیغام تم کو شاید کوئی عالم دے پائے، زیادہ پرسنٹیج مردان کی قوت کی کمی کی بنا پر ہے، گھر میں جھگڑوں کا باعث جو آنے والی نسل ہے، پہلے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنے والی نسل اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، بہت ساری چیزوں نے ان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ غیور نوجوانوں، اگر
آنے والے وقت میں اپنے گھر کو اچھا چلانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہو، خدا را تین چار چیزوں کا بائیکاٹ کر دو، گٹکا چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، یہ ریڈ بل اور اسٹیل وغیرہ ہیل وغیرہ یہ چھوڑ دو۔ اگر نہیں تو یاد رکھنا لاکھوں روپے لگا کر بھی تمہاری طاقت کو کوئی بحال نہیں کر سکتا۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ جاؤ، ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑے اسپتال کے اندر، اس ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ ہمارے پاس بھیجی۔ ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب 80% دل اور گردوں کے مریض ہیں۔ آواز آ رہی صاحب پیچھے تک؟ آ رہی تمہیں دونوں کو آواز؟ وہ دونوں بیٹھے بات کر رہے، آ رہی آواز؟ آواز آ رہی صاحب؟ بھائی وہاں سے آپ آگے آ جائیں تو اچھا رہے گا۔ بیٹھے رہنے دو، کوئی بات نہیں، تم بیٹھو وہی سنو، کوئی دقت نہیں، سنو۔ لیکن کیا ہے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب 80% دل اور گردوں کے مریض ہمارے اسپتال میں، دھیان سے سنو۔ پہلے ماں بہنیں نہیں پیتی تھی ٹھنڈے، وہ بھی کہتے 2 لیٹر کا لے گا، بھاگ کے پیسے نکال لیں گے، لے بیٹا بھاگ کے 2 لیٹر کا لے گا۔ چائے بنانے سے پیچھا چھوٹ رہا نا، کوئی بھی مہمان نہیں آ جائے، کوئی بھی ملنے والی آ جائے، سہیلی آ جائے، پردے سے نکلنا 2 لیٹر کا، ایک میں نہیں کام چل رہا، 2 لیٹر کا لے گا تاکہ دو علاج ڈکارنے کو ملے، ایک میں نہیں کام چل رہا۔ تو اس نے بتایا مفتی صاحب 80% دل اور گردوں کی مریض ہیں میرے پاس، اور ان 80% مریضوں میں سے 40% مریض نوجوان طبقہ ہے جن کی عمر 32 سال 33 سال 25 سال 28 سال، یہ طبقہ ہے جو دل اور گردوں کی شکایت لے کر کے پہنچا۔ کیا مجبوری آ گئی بھائی؟ نوجوان کے دل اور گردے اور پھیپھڑے خراب، کون سی مجبوری ہے؟ کیا کام کرتے ہو؟ بہت سو کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ابھی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بہت ساری چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جو تمہارے پھیپھڑے بھی برباد کرے گی، گردے بھی برباد کرے گی، دل بھی برباد کرے گی، اور 2 پھولے زمین میں مارنے سے پہلے یوں کرو گے۔ میں نے دیکھا انرجی انرجی انرجی۔ ایک بوڑھا آدمی آج بھی ایک 25 سال کے نوجوان سے اچھا کام کر لیتا، آج بھی کر لیتا۔ میں نے بوڑھے کو دیکھا ایک نوجوان کو چیلنج کرتے ہوئے، کہنے لگے میں تیرا ہاتھ کا گٹا پکڑ رہا ہوں، ذرا چھڑوا لیجیے۔ جی آپ نے پرانا کھا رکھا جی آپ نے، تو تیرا کہاں چلا گیا بھائی؟ تیرا کہاں گیا کھایا ہوا؟ تو نے بھی تو کھایا ہے، اس نے پرانا کھا رکھا ہے، تو نے تو نیا کھایا۔ تو نیا زیادہ رہنا چاہیے، پرانا زیادہ رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا، تھام کر کے رکھا ایک بار۔ دوسرے انہوں نے اوریجنل چیز کھائی ہے، بیڑی گٹکے سگریٹ یہ سب چیزیں انہوں نے نہیں کھائی۔ گڑ لیا، لسی پی اور وہ جاگ۔ آپ لوگوں نے زندگی کو برباد کیا ہے۔ اگر کچھ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو صرف تقریروں سے بات بننے والی نہیں ہے، اپنے معاشرے کو سدھارو، گھر میں ماں بہن توجہ کرے اور باہر ماں باپ توجہ کرے، نماز کا ماحول گھر میں بناؤ، اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو یہ کہو گھر میں روٹی بنے یا نہ بنے، پہلے نماز پھر قرآن اور پھر اس کے بعد روٹی۔ انشاءاللہ جب ہماری بہن ماں وضو کر کے نماز پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، پھر کھانا بنائے گی، انشاءاللہ گھر میں بھی برکت آئے گی، بچوں میں بھی برکت آئے گی۔ اور جب سڑی ہوئی جسم کی ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ظالمہ ایک وقت قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بے نمازیوں کے ہاتھوں سے کھانا کھانے والے کا دل تو ویسے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، خود بھی کبھی بستر میں پڑے کرو، اٹھ جا، سنا نہیں کر مفتی صاحب نے کیا کہا، نماز پڑھ لے اٹھ کے، اور تو کیا کرے گا بھائی؟ تو کیا کرے گا؟ رجائی میں منہ دے کے اندر سے اٹھ جا، سنا نہیں تجھے؟ کل بتایا تھا بچوں کو وضو کر کے کھانا کھلا، وہ ظالم تو بھی تو اٹھ، تو راتوں موبائل دیکھ کر کے سوئے گا؟ دونوں میاں بیوی اٹھو، اپنے بچوں کو اٹھاؤ۔ 7 سال کے بچوں کو نبی نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم کر دو۔ ہم کہتے ہو تیرے گھر میں کوئی اور نہیں رہا تھا، تو ٹنڈر منڈر سا مسجد میں آ گیا، میرا نبی فرماتے 7 سال کے بچوں کو لے کر کے جاؤ، پڑھواؤ ان سے نماز۔
وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ، اور ان پر تنبیہ کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائے. نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرو. ہمارے 10 سال کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں میرے. نوجوانوں اس طرح کام نہیں چلے گا. موبائل، یہاں بچہ پڑا، موبائل چل رہا، حضرت بھی دیکھ رہے، بچہ بھی دیکھ رہا. کل اگر تجھے دھکے دے کے باہر نہ نکالے تو شام نہیں رہتا ہوں آ کر کے بتا دے تیرے یہی بچے پیدا ہوئے. ہم کسی کے اولاد نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش نہ کی. آج نوجوان پیدا ہوتا ہے، بچوں کو چھاتی پہ لگا کے موبائل دکھا رہا. بے شرم کہیں. چھوڑ دو ان چیزوں، نہیں تو یاد رکھنا سڑک پر رونے پر مجبور نہ ہونا. تو میرے آگے سامنے آ کے بتا رو، تربیت اچھی کرو. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جلسے کا نظام ہے، دعا ہونی ہے، اس کے بعد پھر نماز ہوگی، دوسری نشست شروع ہوگی. 3 پیغام میرے ہیں، خلاصہ سن لو. نمبر 1، گھروں میں نماز کا ماحول. اپنی عورتوں کو کہو کھانا بنے نہ بنے پہلے نماز پھر قرآن اور پھر اس کے بعد کھانا. دوسرے آپ خود اٹھو. تیسرے جب اذان ہونا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی، اگر بات کر لے چپ، موبائل چل رہا چپ، تھوڑی دیر کے. جب ہم رب کے قرآن، رب کے نام کی تعظیم ہم نہیں کریں گے، جب ہم رب کو ماننے والے، پھر کوئی اور نہیں کرے گا. اور تیسرے موبائل، اور خاص طور پر یہ جو بوتلیں میں نے آپ کو بتائی، آج ہی 3 طلاق ہے وہ جو دوبارہ حلالی ہوگی. آج ہی اگر چاہتے ہو خیر تو. اور اپنے نبی کا لباس، اپنے نبی کے بال یہ کھجلی کتیا کی طرح دونوں طرف سے صاف اور بیچ میں خنزیر کی طرح کھڑے کر کے، یہ نبی کی شریعت کو جو چیلنج دیتے ہو شکل بگاڑ کر کے، اللہ کا واسطے اس سے پرہیز کرو. سیدھے سادے لوگ بنو. ہم لوگ ہیں سڑک پر چلو، نیچی نظر کر کے چلو. ماں بہن بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کو یہ دکھاؤ کہ ہم قرآن کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب جس کے دل میں